اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث، تو بھیج دے، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک پیغمبر، منہم، انہی میں سے، یتلو، جو تلاوت کرے، پڑھ کر سنائے، علیہم، ان کے سامنے، آیاتک، تیری آیتیں، ویعلمہم، اور تعلیم دے ان کو، الکتاب، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور انہیں پاک صاف کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے، یا کامل اقتدار والا، کامل حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کے ساتھ ہے جن کا ذکر کل کے درس میں ہوا تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں ملک شام سے لا کر چھوڑ دیا، تو اس وقت پھر انہوں نے پھر دعا کی تھی، اور وہ دعائیں آیت نمبر 126، 27 اور 28، اور یہ والی آیت نمبر 29 ہے، کہ اسی کا تسلسل ہے اس دعا کا۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ لگا کے اس کو سمجھیں گے تو پھر سمجھنا آسان ہوگا اور بات پوری سمجھ آئے گی۔ تو جب انہوں نے ان کو لایا اور وہاں میں بیت اللہ کی تعمیر بھی کی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، تو آیت نمبر 128 میں گزرا تھا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار، تابعدار بنا دے۔ پچھلی آیت کو دیکھنے اب، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمتا، ایک امت جو تیری تابعدار اور فرما بردار ہو۔ تو اب یہاں پہ پھر ان کے لیے دعا کی ہے کہ اسی امت میں جو تیری تابعدار ہو، ایک رسول بھی بھیج دے۔ فیہم سے مراد وہی امت ہے، وہی ذریت جس کا ذکر پہلے ہوا ہے کہ ہماری اولاد، تو فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیج دے۔ تو یہاں پہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں رسولن کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا ہے کہ ایک رسول، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بعد میں جو ایک آنے والا ہے وہ پیغمبر ایک ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو نبی آئے گا وہ ایک ہی ہوگا، وہ زیادہ نہیں ہوں گے۔ اب جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی بنایا، آج بھی نبوت کے دعوے کر رہے ہیں، وہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روح سے وہ جھوٹے ہیں، وہ سچے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ رسول منہم، انہی میں سے ہونا چاہیے، اور پھر اس رسول کی کچھ ذمہ داریاں بھی بتا دیے کہ وہ رسول کیا کرے گا، وہ رسول کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کی 4 قسم کی ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک، نمبر 2 ویعلمہم الکتاب، نمبر 3 والحکمہ، اور نمبر 4 ویزکیہم۔ یہ 4 قسم کی رسول کی ذمہ داریاں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک بات کو سمجھنا بھی ہے۔ اس سے پہلے یہ والی بات بھی سمجھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں،
اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی خواب کا مظہر ہوں۔ یہ 3 باتیں فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو ان میں رسول بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ میں رسول بنا کے بھیجا۔ تو فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ثمرہ ہوں جو انہوں نے بہت تقریباً 3000 سال پہلے مانگی تھی، اس دعا کا نتیجہ اور ثمرہ میں ہوں۔ اسی دعا کا اللہ جل شانہ نے مجھے اسی دعا کے پھل کے طور پر مجھے عطا فرمایا اور یہاں بھیجا، اس لیے کہ اس دوران پورے اس عرصے میں اس جزیرہ عرب میں جو تھا، خاص کر مکہ کے آس پاس کا علاقہ، یہ عرب لوگ، ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ سارے کے سارے جو انبیاء تھے وہ شام کے علاقوں میں آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ بھی، جتنے بھی انبیاء بنے سکے، اس علاقے میں کوئی نبی نہیں تھا یہ پورا۔ تو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو لا کے چھوڑا، تو اس کے بعد اب پھر بیچ میں یہاں کوئی نبی نہیں آیا، اب پھر آخری ایک نبی آیا۔ اور اسی وجہ سے وہ جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ اب یہی چڑ تھی بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو، یہ تو سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، تو یہ یہاں سے ان عربوں میں نبی کیوں آ گیا؟ یہ تو ہماری ایک قسم کی وہ وراثت تھی اور یہ اس طرف منتقل کیوں ہوئی ہے؟ اسی ضد بازی کی وجہ سے یہود و نصارہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور آپ پر ایمان نہیں لایا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی وہ دعا اللہ جل قبول فرمائی، اس طرح کہ آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ایک ہی پیغمبر آخر نے دیا ہے، لیکن اس کو عزت اتنی دی ہے کہ وہ خاتم الانبیاء اس کو بنا دیا، وہ اس کو امام الانبیاء بنا دیا، سب سے آخر میں آیا، لیکن اس کو سب سے افضل ہونے کا درجہ اور شرف بھی دیا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت تھا جب کہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، ابھی وہ پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ فرمایا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت بھی دی تھی۔ قرآن کریم کی سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ باقاعدہ بشارت موجود ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں خواب دیکھا تھا، جب آپ کی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے، اس وقت ایک خواب دیکھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ پھر قرآن کریم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ بھی باقاعدہ موجود ہے۔ تو یہ اب اس آیت کریمہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا جو مقصد بیان فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ رسول آئے گا، وہ یا اللہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا لوگوں کے سامنے، لوگوں کو پڑھ کے سنائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اس قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا ہے، ان الفاظ کی تلاوت مراد ہے، یہ پڑھ کے سنانا لوگوں کو۔ اب آج کے دور میں بعض لوگ یہ خیال رکھتے ہیں اور اس کو بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کا ترجمہ کسی کو نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں پھر تو قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، پھر تو یہ طوطے کی رٹ ہے، بس ایک الفاظ جو مدارس میں بچوں کو حفظ کراتے ہیں اور ان کو کوئی معنی مفہوم نہیں آتا، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس نظریے کی بھی تردید ہے کہ یہ قرآن پاک دیگر کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ دیگر کتابوں میں صرف مقصد معنی مفہوم ہوتا ہے، الفاظ مقصد نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں معنی بھی مقصد ہے لیکن اس کے الفاظ کی تلاوت بھی مقصد ہے، اور یہ الفاظ کی تلاوت کا الگ سے اجر و ثواب بھی ہے، اور ان الفاظ کو ٹھیک طریقے سے سیکھنا سکھانا، اسی کو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو اس کا الگ سے اس کی اہمیت بھی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی ہے، اور یہ فائدے سے خالی بھی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی صرف اور صرف الفاظ بھی پڑھتا ہے تو اس کا بھی یا سنتا ہے
اس کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اگر وہ قرآن کریم نہیں بھی سمجھتا لیکن کسی اچھے پڑھنے والے کو سنتا ہے تو اس کو سرور اور لذت ضرور حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الفاظ بھی مقصد ہیں۔ تو یتلو علیہم آیاتک سے مراد ان آیات کی الفاظ کی تلاوت مقصد ہے۔ اس کو سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، یہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں شامل فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے چونکہ یہودیوں کے پاس تورات تھی اور عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، وہ لوگ اس کو پڑھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن نازل ہوا، محنت کی، تو پورے جزیرہ عرب میں ہر طرف قرآن ہی قرآن تھا، سینکڑوں ہزاروں قسم کے حفاظ تیار ہو گئے اور لوگ اس کی شد و مد کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ بعض صحابہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم کو سیکھا ہے، وہ کوئی ایک دن میں، کوئی 2 دن میں اور کوئی 3 دن میں قرآن کریم ختم کرتا تھا۔ روزانہ اتنی حد تک لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اب آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ شاید 2% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو صحیح طریقے سے قرآن کریم کو تلفظ اور تجوید کے ساتھ جس طرح اللہ جل شانہ نے اتارا پڑھنے والے ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس وقت اس حد تک اس کی باقاعدہ لوگوں میں ذوق اور شوق تھا، اس لیے قرآن کریم کے الفاظ بھی سیکھنے ہیں اور اسی طرح پڑھنا سیکھنا چاہیے جس طرح اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہے اس رسول کی۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، وہ رسول دوسرا کام کیا کرے گا؟ تو اس آیت کریمہ جو پہلی ہے نا، پہلے الفاظ ہیں یتلو علیہم آیاتک، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ مبلغ اعظم ہونے کی ہے، اور پھر دوسری جو حیثیت ہے وہ یعلمہ الکتاب، کہ وہ رسول کتاب کی تعلیم دے گا۔ اب اس کتاب سے یہاں مراد اس کتاب کے معانی ہے۔ پہلے الفاظ آگے تلاوت میں، اب یعلمہ الکتاب میں اس کو قرآن کریم کے معانی مطالب وہ بھی لوگوں کو سمجھائے، بتائے ان کو۔ اور اس کا بھی الگ سی اہمیت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، تلاوت بھی کرنی ہے لیکن اس کے الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں کون کون سے احکامات دیے ہیں، تو ان کی معانی کو سیکھنا، معانی کا فہم حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس رسول کی دوسری ذمہ داری ہے۔ اور پھر تیسری چیز تو اس لیے ان الفاظ میں جو دوسری حیثیت بیان ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اعظم ہونے کی ہے۔ پہلی میں مبلغ اعظم اور اس میں معلم اعظم ہے۔ اور والحکمت، اور حکمت کی بھی تعلیم دے گا۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ بعض حضرات نے اس سے مراد دانائی کس کا ترجمہ کیا کہ دانائی کی باتیں، لیکن مراد اس سے یہ دین کے احکام، مسائل، حلال حرام، یہ سب چیزیں، یہ دین کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں، یہ عوام اور خاص کو سب کو اس کے آداب سکھانا اور اس کے اسرار اور رموز یہ سکھانا بھی اس رسول کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور یہ تیسری حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان الفاظ میں آپ کی جو حیثیت ہے وہ مرشد اعظم کی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اور چوتھی بات جو فرمائی کہ وہ کیا کرے، وہ تزکیہ کرے۔ تزکیہ، زکا یزکی کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ اسی سے، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ جب انسان دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ برے اخلاق، کفر اور شرک جب آسم تشریف لائے تھے جزیرہ عرب میں تو لوگ بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا تھے اور عجیب عجیب قسم کے لوگوں کی بری عادات تھیں، برے اخلاق تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی، ان کی تربیت فرمائی۔ تو ان کی آپ تربیت کریں، ان کو ان برے اخلاق سے، ان برائیوں سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے، اور جو ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، طمع ہے، حرص ہے، لالچ ہے، ان سب چیزوں سے ان کے دلوں کو پاک اور صاف کریں۔ یہ ہے تزکیہ۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے اللہ والے جو طریقت کے سلسلے کے ساتھ وابستہ ہیں یا علماء ہیں، تو بار بار ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دلوں کو پاک اور صاف کرنا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حیثیت، اس میں آپ کو مصلح اعظم بتایا ہے۔
تو یتلو علیہم آیات کا آپ مبلغ اعظم ہوئے، ویعلمہم الکتاب آپ معلم اعظم ہیں، والحکمت آپ مرشد اعظم ہیں، ویزکیہم آپ مصلح اعظم ہیں۔ یہ چار حیثیتیں ان آیات کریم ان الفاظ میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ آخری بات ایک سمجھیے، پھر بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صرف انسان کی ہدایت کے لیے قرآن اور سنت از خود پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، چونکہ اب امت میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو گئے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس انسان قرآن کریم ہونا چاہیے اس کے پاس، یا حدیث کی کتب ہونے چاہیے، بس خود ان کو اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے اور بس وہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے اصلاح کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے یہ کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو اس فن کے ماہر ہیں، اس علم کے ماہر ہیں، یہ علم ہے اس کے ماہر ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو اس پہ کام کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے لگایا ہے، ان سے سیکھنا ضروری ہے، اور ہدایت پہ کاربند رہنے کے لیے ان سے سیکھ کر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص خود ہی پڑھنا شروع کر دے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید گمراہ ہو جائے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوں گے، جب اس کو سوال نہیں ملے گا، اس کو جواب نہیں ملے گا، پھر کسی اور طرف چل پڑے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کو اکیلا نہیں بھیجا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا فرشتوں کے ذریعے، پڑھو اور عمل کرو، نہیں، ایک رسول کا انتخاب کر کے اس رسول پہ قرآن کو اتارا ہے، اور پھر بتایا کہ وہ رسول نے اس قرآن کریم کو یاد کیا، اس کے الفاظ کو سکھایا، اس کے معنی مطالب کو لوگوں کو سکھایا، اور اس کے بعد پھر اس رسول نے خود عمل کر کے دکھایا کہ یہ قرآن ایسے ہے، اس پہ عمل ایسے کرنا ہے۔ تو اس لیے اسی رسول کے جو وارث ہیں، ان وارثوں سے سیکھنا ضروری ہے، تب انسان صحیح طور پر، صحیح راستے پر، ہدایت پہ چل سکتا ہے، ورنہ خود پڑھے گا تو پھر وہ شاید کس طرف چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، ورنہ اللہ کبھی بھی پیغمبر کو نہ بھیجتے۔ تو یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ اسی پیغمبر کے وارث ہیں۔ تو آج بھی امت مسلمہ اگر جتنے بھی ہمارے اندر غلط فہمی پیدا ہو گئی ہیں یا لوگ ہدایت سے دور ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ اس کی تلاوت بھی ضروری ہے، الفاظ کو پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا، اور دوسرا یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ اس کے معنی مطالب کو نہیں سیکھتے جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے، اور تیسری بات والحکمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور دین اسلام کے احکام اور قاعدے ہیں، ان کو بھی نہیں سیکھتے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اپنے دلوں کو پاک اور صاف نہیں کرتے، اپنا تزکیہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر طرح طرح کی گمراہیاں، غلط فہمیاں اور لوگوں میں تقسیم تفریق پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ان سب باتوں پر انسان عمل کرے تو پھر یہ اسی طرح کی امت تیار ہو سکتی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس برے معاشرے میں آ کر آپ نے محنت کی۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کا خون پینے والے تھے، وہ ایک دوسرے کی خاطر جان دینے والے بن گئے۔ برے اخلاق، بری عادات، قتل و غارت، بات بات پہ لڑنا، وہ کیسا زبردست قسم کا معاشرہ بن گیا تھا۔ تو لیکن یہ ضروری ہے کہ ان ساری باتوں پر عمل ہو، تو پھر اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں گے اور کامل ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔